رہنمائی کر سکیں، لیکن ان دو ججز کا علماء کی صورت میں آج تک انتخاب نہیں ہو رہا، ان کی نامزدگی نہیں ہو رہی۔ اس لیے ایک تو شریعت کوڈ کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا اس بات کو واضح کرنا کہ اگر اس کیس کا تعلق آئینی معاملات کے ساتھ ہو تو اس کی اپیل کہاں کی جائے، اس کو آئین میں واضح نہیں کیا گیا۔ جمعیت علماء اسلام کی نظر میں 27ویں آئینی ترمیم سے نہ تو دستور میں کوئی بہتری آئے گی، نہ یہ عوامی مفاد کا تقاضا پورا کرے گی، اور نہ اسلام کی روح سے اس کو کوئی جائز قانون قرار دیا جا سکے گا، جس کی بنیاد پر ہم مکمل طور پر 27ویں آئینی ترمیم کو مسترد کرتے ہیں۔ اس پر تو قانونی ماہرین بھی رائے دے رہے ہیں کہ خاص طور پر عدالتوں کو حکومتی کنٹرول میں لانا، اگر تو اس میں پارلیمنٹ کا رول ہے تو پارلیمنٹ کے رول کی حد تک تو بینچ میں بھی ہم نے اس کا اتفاق رائے کیا تھا اور ترمیم آئی تھی، لیکن اس میں مزید جو تبدیلیاں کی گئی ہیں اس کے بعد حکومت ان کو ہر لحاظ سے اپنے پنجے میں رکھنا چاہتی ہے، تو آزاد عدلیہ کا تصور کہاں رہے گا۔ یہ تو ہوا 27ویں ترمیم کے حوالے سے ہمارا موقف۔ اس کے علاوہ کچھ قانون سازیاں ہوئی ہیں۔ اٹھارہ سال سے کم عمر کے بچوں اور بچیوں کے نکاح کے بارے میں قانون سازی، ٹرانسجینڈر کے حوالے سے قانون سازی، اور گھریلو تشدد کے حوالے سے قانون سازی۔ 18 سال کی عمر سے کم کو نابالغ کہنا، یہ کس شریعت میں ہے؟ کس مکتب فکر نے اس پر یہ بات کی ہے؟ اور پھر قانون کو یہاں تک سخت کرنا کہ اگر 18 سال سے پہلے شادی ہوئی، نکاح ہوا، تو اس کو جنسی زیادتی کہا جائے گا اور اس کو زنا بالجبر سے تعبیر کیا جائے گا اور اس کی سزا دی جائے گی۔ مشرف کے زمانے میں تو حقوق نسوان کے نام سے ایک قانون لایا گیا، جس میں اس قانون کا خلاصہ یہی تھا کہ زنا کے مرتکب کو سہولت مہیا کی جائے۔ اس پاکستان میں زنا کے مرتکب کو سہولت دینے کا قانون پاس کیا گیا، اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے ووٹ دیا تھا، اور آج بھی جائز نکاح کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں، اس پر قدغنیں لگائی جا رہی ہیں۔ اب عجیب بات یہ ہے، لطیفہ یہ ہے کہ 18 سال سے پہلے نکاح، اس کو جنسی زیادتی بھی کہا جائے گا، اس کو زنا بالجبر بھی کہا جائے گا، اور اگر اس سے اولاد پیدا ہو گئی تو اولاد جائز کہلائے گی۔
اور اس کے والد کو پابند کیا جائے گا کہ اس کو نہ نفقہ دے اور اس کا خرچہ دے. بری عقل و دانش بے باید گریخت. مت ماری ہوئی ہے ان لوگوں کی. آئین پاکستان پارلیمنٹ کو پابند کرتا ہے کہ قانون سازی قرآن و سنت کے تابع ہوگی. آئین پاکستان پارلیمنٹ کو پابند کرتا ہے کہ قرآن و سنت کے منافی قانون سازی نہیں ہوگی. آئین پاکستان اسلام کو پاکستان کا مملکتی مذہب قرار دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کو کل کائنات کے بلا شرکت غیر حاکم مطلق مانتا ہے اور پاکستان کے جمہور کو جو اختیار و اقتدار اس کے مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کا حق ہوگا وہ ایک مقدس امانت ہے اور مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات و مقتضیات کے مطابق جس طرح کے قرآن پاک و سنت میں اس کا تعین کیا گیا ہے ترتیب دے سکیں گے. یہ ہمارا آئین کہتا ہے. قرارداد مقاصد کہتا ہے جو آئین کا حصہ ہے. آرٹیکل 2 اور آرٹیکل 227. لیکن ہمارے ان قوانین کے اغراض و مقاصد کو واضح کیا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے عالمی ایجنڈے کی بنیاد پر ہم یہ قانون پاس کر رہے ہیں. اسی کا نام غلامی ہے. اب وہ دور ختم ہو گیا کہ دنیا کو آپ قانونی بنا لیں، لیکن ترقی پذیر اور پسماندہ ممالک کو غلام بنانے کے لیے عالمی سطح کے ادارے اور عالمی سطح کے معاہدات سیاسی حوالے سے، دفاعی حوالے سے، اقتصادی حوالے سے وہ ہمیں اس طرح غلام بنا رہی ہیں کہ اگر اقوام متحدہ انسانی حقوق کنونشن، عالمی عدالت انصاف، عالمی اقتصادی ادارے وہ کوئی پالیسی بنائیں، قانون بنائیں تو ہمارے جیسے ممالک میں ہمارے اپنے ملک کا آئین اور قانون غیر مؤثر ہو جاتا ہے اور ان کا قانون اور فیصلہ ہم پر لاگو ہوتا ہے. اسی کا نام غلامی ہے جو قانونی کے ختم ہونے کے بعد برقرار رکھا گیا ہے عالمی سطح پر. اور پاکستان کے حکمران بڑی خوشی سے اس غلامی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں. تو ہماری تو بغاوت غلامی کے خلاف ہے. ہم نے تو برصغیر میں 300 سال تک غلامی کے خلاف جنگ لڑی ہے، قربانیاں دی ہیں. کسی قیمت پر بھی اس طرح کی قانون سازی کو قبول نہیں کیا جا سکتا. ٹرانسجینڈر یعنی مرضی کی صنفی شناخت تبدیل کرنا اگر تو پیدائشی طور پر یہ واضح نہ ہو کہ مرد ہے یا عورت، اگر وہ ایک صنفی شناخت کے لیے ہسپتال جاتے ہیں وہاں تو شاید گنجائش ہو، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے مکمل مرد پیدا کیا ہے یا جس کو اللہ تعالیٰ نے مکمل خاتون پیدا کیا ہے، کیا جواز ہے کہ ہم صرف مغرب کی تقلید میں شاید وہاں بھی ان کو اتنی آزادی نہ ہو جو آزادی ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں دی ہے. میاں شہباز شریف سے ہمیں یہ توقع تو نہیں تھی، مسلم لیگ سے ہمیں یہ توقع تو نہیں تھی کہ وہ اس حد تک جائے گی. ہم تو سمجھے تھے کہ یہ وہ مسلم لیگ نہیں جو انگریز کی وفادار تھی. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ پاکستانی مسلم لیگ ہے، لیکن ان کے اندر آج بھی غلامی کے دور کے جراثیم زندہ ہیں اور جس کے مظاہر آج ہم اس وقت
اس جماعت کے اندر دیکھ رہے ہیں. ہمیں توقع نہیں تھی ان سے. اس سلسلے میں ایک اور بات کا بھی اضافہ کروں کہ دینی مدارس کے حوالے سے جو رجسٹریشن کا قانون پاس ہوا تھا نہ اس پر ابھی تک کوئی عمل ہو رہا ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات کو زیر بحث لانے کے لیے اس کو پارلیمنٹ میں پیش کرنا 1 سال ہو گیا ہے، ایک سفارش بھی آج تک زیر بحث نہیں لائی گئی. یعنی عمل درآمد یا ہے نہیں یا نیت اور ارادے اس کے برعکس ہیں. وہ دینی مدارس کے ساتھ بھی اور اس کے حوالے سے ہونے والے قانون سازی کے ساتھ بھی، اپنے کیے ہوئے قانون سازی کے ساتھ بھی منافقت کر رہے ہیں. اور وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات کے ساتھ بھی منافقت کر رہے ہیں. ان کو سیدھے راہ لینی چاہیے. حکمران پر آئین کی پیروی بہت لازم ہے.